بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الصدقۃ فی الدنیا جاوز الصراط او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور لائق صد تکریم میری ماں اور بہنوں، سفر آخرت کی منزلوں میں ایک اہم ترین منزل پل صراط ہے۔ پل صراط انتہائی خوفناک منزل ہے۔ جن کو اس منزل کا خوف حقیقی معنوں میں نصیب ہوا تو وہ اس کی تیاری میں لگ گئے۔ پل صراط کے حوالے سے بطور مسلمان یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ پل صراط حق ہے اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ جب پل صراط حق ہے اور قرآن اور حدیث میں جا بجا اس کی المناکی اور خوفناکی کو بیان کیا گیا ہے اور ان اعمال کو بیان کیا گیا ہے کہ جن سے گزر کر، جن کو بجا لا کر انسان امن، عافیت اور سہولت کے ساتھ پل صراط کی خطرناک منزل کو طے کر سکتا ہے۔ ہمیں پل صراط کی خوفناکی اور خطرناکی کا صحیح معنوں میں احساس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے تو ان کی بیوی ان کو دیکھ کر رونے لگی، تو انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رو پڑی۔ اور پھر بیوی نے پوچھا کہ آپ کس لیے روئے؟ کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ مجھے پل صراط کی منزل سے اور پل سے گزرنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس پر سے سلامتی کے ساتھ گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا۔ صحابی رسول ہیں، رضی اللہ عنہم کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے پا چکے ہیں، لیکن صرف پل صراط کا خیال آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ اسی حدیث سے ایک اور فائدہ بھی نکلا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ تم کیوں رونے لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ تو گویا بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ خامن کے ہر دکھ درد کا اسے رفیق بننا ہے۔ رفیقہ حیات اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غم کی بھی رفیقہ ہے، خوشی کی بھی رفیقہ ہے۔ اب کتنی بیویاں ایسی ہیں جو اپنے خیالات کی دنیا میں مست اور مگن رہتی ہیں، خامن جتنی مرضی بڑی پریشانیوں سے گزر رہا ہو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ اپنے خامن کا غم بٹانے کے لیے چند حوصلے والے جملے بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی صرف ان کو روتا دیکھ کر رونے لگ گئی۔ اللہ آج کی مسلمان بیویوں کو بھی ایسا ہی اپنے خامدوں کا احساس نصیب فرمائے اور ان کے دکھ درد کو بٹانے، کم کرنے اور ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔